تو نے اچھا ہی کیا دوست سہارا نہ دیا، مجھ کو لغزش کی ضرورت تھی سنبھلنے کے لیے۔ اس کے برعکس دیکھیے علامہ کا معاملہ جو ہے وہ بڑا مختلف ہے۔ وہ 1905 سے پہلے تک جیسے عام شاعر ہوتے ہیں ویسے شاعر تھے۔ اسی زمانے میں انہوں نے ہندی ترانہ بھی کہا ہے، ہمالا کی عظمت کے گیت گائے ہیں، ایک نیا شوالا بھی بنانا چاہا ہے، گل و بلبل کی شاعری بھی ہے، ہجر و وصال کے قصے بھی ہیں، اور کی گود میں بلی دیکھ کر سب کچھ لکھا ہے جو ہوتا ہے اردو شاعری میں، جو ہوتا تھا، جو داغ کا انداز تھا یا اور تھا، داغ کے ساتھ کچھ تھوڑی سی ان کی جو ہے وہ رہی بھی ہے، ایک طرح کی شاگردی بھی۔ بہرحال وہ ایک شاعر تھے جیسے شاعر ہوتے، بہت اچھے شاعر تھے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ 3 سال جو انگلستان میں انہوں نے گزارے ہیں، اس سے ان کی زندگی میں عظیم انقلاب، وہ وہاں جا کر مسلمان ہوئے۔ یہ فینومینن میں دیکھ آیا تھا 1970 میں پہلی مرتبہ گیا تھا انگلستان، میرے چھوٹے بھائی وہاں پی ایچ ڈی کر رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ پاکستان ہاسٹل میں لوگ بیٹھے ہیں، اس نے ایک پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، دوسرا کر رہا ہے، اس نے یہ کیا ہوا ہے، اور وہ کیا کر رہے ہیں، قرآن مجید کی جوائنٹ سٹڈی کر رہے ہیں۔ میں نے کہا اس سطح کے لوگ میں پاکستان میں تصور نہیں کر سکتا کہ کہیں وہاں بھی اس سطح کے لوگ بیٹھ کر قرآن کا جوائنٹ سٹڈی کر کے کوئی سرکل بنایا ہو۔ یہ کیوں ہوا ایسا؟ تو میں نے محسوس کیا، اور یہی اس کا فینومینل پروف جو امریکہ میں جا کر اور زیادہ پختہ طریقے پر سامنے آیا۔ جن لوگوں کی بنیادی تربیت میں اور خاندانی روایات میں مذہب شامل تھا، وہ وہاں جا کر وہ بیج جو ہے وہ بھڑک اٹھتا ہے ایک مخالف فضا کے اندر، ایک ری ایکشن کے اندر۔ البتہ جن کی بنیادی تعلیمات میں، بنیادی تربیت میں، خاندانی روایات میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی، وہ جا کر وہیں کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں۔ لیکن جن کے ہاتھ تھا، چاہے یہاں وہ دوسرے رخ پر چل رہے تھے کچھ بھی ہے، لیکن وہاں جا کر وہ سوئی ہوئی ان کی جو ہے کانشسنس وہ بیدار ہوتی ہے، بھڑک اٹھتی ہے، شعلہ بھڑک اٹھتا ہے۔ علامہ کے ساتھ یہ ہوا۔ اب جو وہاں سے آئے ہیں، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے اپنے لیے کہا ہے۔ جب واپس آئے ہیں تو ہی واز اے چینج پرسن آل ٹوگیدر۔ اب وہ ملی خودی خاں، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشور، تہرا ہو اگر عالم مشرق کا جنیوا، شاید قرائے عرض کی تقدیر بدل جائے۔ اور یہ کہ انہوں نے ایک امید افزا پیغام دیا، کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ و بر پیدا، نوا پیرا ہو اے بلبل کے ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا، سبق پھر پڑھ شجاعت کا، عدالت کا، صداقت کا، لیا جائے گا تو اس سے کام دنیا کی امامت کا۔ بڑا کنٹراسٹ ہے۔ اقبال سے پہلے ہمارا قومی شاعر تھا حالی۔ حالی کے ہاں صرف مرثیہ ہے۔ ابھی آپ نے 2 شعر سنے تھے زین العابدین صاحب سے، اس سے بھی کہیں زیادہ اہم شعر جو وہ ہے جو سرنامہ ہے مسدس کا، پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے۔ اور آخر میں پھر جو انہوں نے مناجات کہی ہے، اے خاصا خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے جب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں، وہ آج غریب الغربا۔ مرثیہ ہے، اقبال کے ہاں مرثیہ بھی ہے۔ صقلیہ والی نظمیں آپ کو سنا چکا ہوں میں، وہ ایک بچی شہید ہو گئی تھی فاطمہ نامی، اس کے اوپر جو نظم ان کی ہے، اور پھر لیکن امید افزا پیغام، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، اور دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ افضل کا معیار ہوگا۔ یہ پلولا، یہ نعرہ، یہ پر امید پیغام، اور اس میں پھر وہ کہ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی۔ پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، یہ اندر کی آنکھ والی بات ہے، اس آنکھ کی نہیں، یہ باطنی بصیرت۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ یہ بات اصل میں اس ملت اسلامیہ ہندیہ میں ایک ولولہ پیدا کیا ہے اقبال نے، احیاء امت، احیاء ملت، احیاء اسلام، اور دنیا کے اندر پھر دور آئے گا غلبہ اسلام کا، اور چاک کر دی ترک ناداں نے
خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ، اوروں کی عیاری بھی دیکھ، اور تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر. یہ پیغام دیا. یہ ہے اصل میں فرق. قائد اعظم کے ہاں یہ چیز نہیں تھی جو اقبال کے ہاں تھی. اس کیفیت میں، اس پس منظر میں 1930 کا مسلم لیگ کا جو ہے اینول سیشن الہ آباد کا، اس میں قائد اعظم اس کو علامہ اقبال کو بلایا گیا. وہ خطبہ لینڈ مارک ہے. اس سے پہلے کی مسلم لیگ کچھ اور تھی، اس کے بعد کی مسلم لیگ کچھ اور ہے. خود قائد اعظم کے میں نے جملہ آپ کو بتایا ہے کہ وہ ایک اکیڈمک سی آرگنائزیشن تھی بس، اور اس کا سارا موٹیویشن صرف دفاعی تھا، تحفظ 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 تحفظ، بچاؤ. لیکن 1930 کے خطبے میں علامہ اقبال نے 3 کام کیے. ایک، مسلم نیشن ہوڈ کو خالص عمرانی اصولوں اور دلیلوں سے ثابت کیا کہ مسلمان ہر اعتبار سے وہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے، وہ کسی اور قومیت میں ضم نہیں ہو سکتی.